تمام مرحومین دے درجات بلند فرمائے۔ سامعین محترم جنت ممبر ہیں شہنشاہ خطابت وکیل ولایت امیر المومنین سرمایہ ملت جعفریہ عامل بعمل مفسر تاریخ کربلا دلیل احبکا جناب حاجی حرمین بابا اقبال خان آپ ملتان ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، کل ایمان نعرہ حیدری، تجیل امام زمان علیہ السلام بوازی بلندر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بوازی بلندر صلوات۔ بھائی مونو میں سید ہاں، میری چھوٹی جی عرض مسافراں سفر کرتے ہیں، مجھے بوری کنو سوال کیتے میں میری والدہ سے بے تکلیف نہ لے، شام دٹے میں جتر من بیٹھوے حق سمجھتے خم سمجھتے سیدی مدد کرے سو ہنا جرت وکو مولا امام حسین جیسے۔ جمیع اہل ایمان مرحومین دی بخشش و مغفرت واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ مستضعفین جہان دی کامیابی واسطے بالعموم ملت اسلامیہ ایران دی کامیابی واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ نجات دہند بشریت یوسف زہرا ولی زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے کھلے چہرے نال صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد، محبوب الہ العالمین ابو القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین، لا سیما علی الحسین المظلوم، مقتول المذبوح من القذاف فی الکربلاء، الذي قال إن وقت الوداع من الخيام يا زينب، ويا أم كلثوم ويا رقية ولكنا مني سلام۔ ایک جری جمعہ دنیا دیگر دا ٹیمہ
زینب دا دروازہ اللہ دا دین بچا کے نانے دی شریعت نو رنگ لا کے جڑا ہون تائی نہیں رونا سونے پتر دے سینے چوں برچھی دا پھل کٹ کے عباس دے بازو چاکے علی اصغر دے گلی چو تیر دیا نوکر چھڑا کے کمر جھکی ہوئی ہے آبرو کٹے ہوئے ندھی میں جے لہجے نال آدھا گلہ اماں دی جائی غازی دے بعد میری جنگ مک گئی ہے میں لکھوے نہیں آکھ آدھا اماں دی جائی عباس دے بعد میری جنگ مک گئی ہے علی اکبر دے بعد میری بینائی گھٹ گئی ہے جنگل میرے نال دھیاں آدھا میں ٹریا وینا میری دھیاں دی پارات بھینوں آئی جڑی بھرا دے چہرے دی عاشق آئی جڑے ویلے پتہ لگا ہے جو بھرا نہیں بچدا ادرو بھین آیا ہے آدھی اینج نہیں ایک میری اندرا سیدہ دا میں اندرا ہون دے قابل نہیں میں نو تیرہ تیر لگے ہوئے میں نو نیلے نیلے لگے ہوئے میرے نال نکیاں نکیاں دھیاں میں اندرا ہونا بتا میری دھیاں بی بی آدھی پریشان نہ ہو تیری دھیاں دی زامن میں سیدہ دا تھوڑی جائی توجہ کر میری غربت جیسا لائے میں کیڑا غریب بھین توجہ کی دیئے باہروں آواز پیان دی آئی ہون دھیاں دے ہولے نہ لائے ہون بھینان دے ہولے نہ لائے کدے گئی آئی فوج کدے گئی آئی عباس ہون دھیاں دے ہولے کیوں لینا ہے باہر سدینو مارنا ہے اماں دی جائی میں کیڑا غریب ہاں میری رگیں چلی دا خون ہے دشمن تانے دے دے بی بی آدھی تو سچائیں بھین دی مجبوری سمجھ میں کیڑی مجبور سیدہ دے تو دسارو کے آدھی اترائے جماعتی و ثانی دی رات آئی میری ماں دا محسن شہید آئی پسلیاں ٹوٹیاں ہوئی میری ماں دا سر میری جھولی چائی میں نو ماں کیا آئی کہے تھجری جمعہ دا دے دیگر دا ٹائم میرا حسین ملنا بھی میری طرف گل جمعہ میں کوئی نہیں آوڑا میری طرف گل جمعہ آگے زخمی ماں سلام اجرکم اللہ انہیں حق ہے جویں ادا بیٹھا کر دے بھیڑا دی مہربانی کر ایک میری خیمے دے اندرا سیادہ دے میں اندرا مت کوئی بال مرون بی بی آدھی تیریاں دھیاں دی زامنہ تجربہ کر لے اللہ نہ کرے بندہ گھر تو باہر ہوئے ایکسیڈنٹ ہوئے یا کوئی حادثہ ہوئے تے نکیاں نکیاں دھیاں لو پتہ لگے توڑا پیو زخمی ہے دھی دروازہ نہیں چھوڑے دی حسین اندر آیا ہے کائی جان آئی ہے جڑی زخمہ تو خالی ہوئے اے تو حسین آیا ہے 4 سالہ دی تھی بابا بابا کر کے بھج پئیے اے تو غریب باہی ودھائیاں نکی جائی تھی نکیاں نکیاں باہی پیو دے گلت باہیاں ویڑ کر کے آدھے بابا اے کلمہ جو پڑھ دے تینو مرین دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں تا حیرانا کیڑی ادب والی بچی ہے کیڑی عظیم بچی ہے
ترائے دین دی تسی آئی بچی پانی نہیں منگیا بکھی آئی بچی کھانا نہیں منگیا کوئی ایڈی پردے دار آئی بطول دی پوتری آئی حسین دی دھی آئی علی دی عزت آئی نکے نکے ہاتھ بتیز آدھی ردل الہ حرم جدنا آدھی بابا کرائے دے قاتل آئے تیرے لال عزت علی بھنار آدھی بابا ظلم مدینے چھوڑا آدھی وقت تو جان تیرے قاتل دا خنجر جانے آدھی بابا اے ظالم لوگے تیرے نال عزت علیاں علی دیاں دھیاں آئیاں غریب اندر آیا ہے بہن خیمے چلائے گئی چادر بچھا کیا دی آ میری چادر دے بائے کیا دا حکم کر بی بی آدھی ہے تیرا گل چمنا ہے اشارہ کر کے آدھا میرا گل آوے رو پئیے آدھے ادھو میں جمدی رہی آئی ادھو بابا جمدہ رہا ادھو لالا جمدہ خواہ میں نو ادھو جمع جدو شمیر دا خنجار سجدے جو حسین آیا ہے جالتے آلیا موجہ رکھیا ہے بوسے گن دی رہی ہے آخر دے عدیے بھین دا بوسے اما مادو فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ مِلْكِ سَلْوَىٰ برادران ایمانی موالیان حیدر کرار عزاداران غریب کربلا دعا ہے کریم خالق تمام شرفاء دی تشریف آوری اپنی بارگاہ قبول فرماوے بانیان لا صف عزا بچھایا مالک اپنی بارگاہ قبول فرماوے مستضعفین جہان بالخصوص ملت اسلامیہ ایران دی مالک حفاظت فرماوے روضہ مقدس دی مالک حفاظت فرماوے جتھے جتھے مظلومین تے ظلم ہو رہا ہے مالک مظلومین دی حمایت فرماوے ظالمین دا کلا کما فرماوے امریکہ اور دے اتحادیاں نو مالک مزید رسوا فرماوے ظلم دا دور ہے ضرورت حجت خدا دی تشریف آوری دی کریم اللہ ساڑھے آقا و مولا دے ظہور تعجیل فرماوے دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے سلوات پڑھو مذہب شیعہ خیر البریہ اسنا عشریہ دا دار و مدار یا اللہ دے قرآن تے ہے یا 14 دے فرمان تے ہے توجہ جناب میں کہ مذہب شیعہ خیر البریہ اسنا عشریہ دا دار و مدار یا اللہ دے قرآن تے ہے یا 14 دے فرمان تے معزز مذہب ہے مشرف مذہب ہے بندیاں دا بنے ہویا مذہب نہیں اللہ دا بھیجیا ہویا مذہب اے او مذہب ہے جیندے اصول دین دی توحید تو چاہ کے مسئلہ مسواک تک اگر کوئی دلیل پوچھے ساڑھے مذہب دے عالم یا جواب قرآن پیش کرے سن یا 14 دا فرمان پیش کرے دین مکمل نازل ہویا ہے قرآن دی شکل یہ قرآن دین الہی ہے قرآن ضابطہ حیات ہے
قرآن زندگی دے گزارن دا الہی طریقہ ہے، لیکن اتنا ضرور آکھساں قرآن محتاج تفسیر ہے، قرآن محتاج وضاحت ہے۔ قرآن دی تفسیر ہر کوئی نہیں جاندا، قرآن دی تفسیر وہ جاندا ہے نازل کیتا ہے، یا وہ جان دیں جن دے گھر تے اترے آئے۔ دیکھو جی قرآن ہے، سورہ آل عمران پڑھو، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ قرآن آتا ہے، قرآن محتاج تعویل ہے، قرآن محتاج وضاحت ہے، قرآن ہر کہیں دی سمجھ اچ نہیں آندا۔ قرآن وہ جاندہ ہے جے نازل کیتا ہے، یا وہ جان دیں جن دے گھر تے اترے ہے۔ اور میں ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں، پوری کائنات اچ نگاہ مارو، تینوں قرآن پڑھ دے کاری نظر آسن، لیکن جدہ تیری نگاہ پوسی بدن تے سر دا تعلق ہو سی تا پڑھ دے نظر آسن۔ آئے بطول دا کوئی ایڈا عظیم گھر تینوں اللہ دی کائنات ایک کاری نظر آسی جندہ بدن کربلا ہے، تینوں اللہ دی بھری کائنات ایک کاری نظر آسی جندہ بدن کربلا ہے۔ نیزے تے قرآن پڑھ کے بنو امیہ دی اکھچ اکھ پا کے لوگاں نو سمجھایا سو حسبنا کتاب اللہ کے کاریوں سنو، جس کا بیٹا بغیر بدن کے نیزے پہ قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کے جد کو کبھی ہزیان نہیں ہو سکتا۔ جس کا بیٹا بغیر بدن کے نیزے پہ قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کے جد کو ہزیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم پورے شہر باغی باغی دا شور مچوایس، شراب دے جام منگوایس، شطرنج دے پتے کھڑوایس، ہر بندے دے ذہن اچ پایس جو باغی مارے ہیں۔ لوگ شراب اچ مخمور ہوئن، لوگ شطرنج اچ مصروف ہوئن، پیغمبر دے بیٹے نیزے تے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ جیویں جیویں لوگاں دے ذہن قرآن دی آیت دی آواز آندی گئی ہے، ہر بندہ متوجہ ہویا ہے بھائی سر بغیر بدن دے قرآن پڑھ گئے، ہاتھی چوں شطرنج ڈھائے گئے، لوگاں دے ہاتھی چوں شراب دیاں بوتلاں ڈھائے گئیاں، ہر بندے دی توجہ دا مرکز سر بنیا۔ شاعرہ دے پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا مارے گئے حسین، لیکن یہ تو وہ خاندان ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ قرآن دی تعویل او جاندہ ہے جائے قرآن نازل کیتا ہے، یا او جاندن جن دے گھر تے قرآن اترے ہے۔ ویکھو بڑے بڑے لوگاں کوشش کیتی ہے کم از کم قرآن دی ایک سورت یاد ہو جائے، زندگی مک گئی سورہ بقرہ یاد نہ ہوئی۔
زندگی مک گئی سورہ بقرہ یاد نہ ہوئی سلام آستان بطول تیری عظمت نو 2 سال دا سن بطول دے بڑے پتر دا ماں دی خدمت چاہ گیا دے نمہ جڑی نانے تے وہی نازل ہوئی ہے میں پڑھا سلام دہلیز بطول تیری عظمت نو 2 سال دا سن اماں جڑی نانے تے وہی نازل ہوئی آنکھیں تو میں سنائی قرآن دے ریک کے قرآن نو پڑھنا منو بڑا پسند ہے اور تیسرا اللہ دی راہ تے خرچ کرنا جیڑی بی بی قرآن نو ویکھنا تے پڑھنا عبادت سمجھ دی آئی وہ دے سامنے پتر قرآن پڑھے ہو سی تو بی بی دا دل کتا 2 سال دا بیٹا قرآن پڑھتا ہے ماں خوش ہوندی ہے عالم علم لدنیا مالک منبر سلونیا وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ مصداق علی آئے بنت رسول میرا دل چاہتا ہے جو میں بھی کرنا نام سنا جو حسین کو حسن قرآن کی اس ہمیں کہا لاؤں ہے میرا شہزادہ کا ہر روز قرآن پڑھتا دوسرے دن حسنین کا بابا آئے پردے دے اندر آلے میں کون آپ کے رکے شہزادہ دوڑ دوڑا اماں قرآن پڑھا اماں قرآن پڑھا پڑھ میرا سونا پتر دیکھا دے تباں تے کیوں سونا لگتا توجہ حسن قرآن شروع کیتا ہے زبان جو لکنت آ گئی ہے پھر شروع کیتا ہے زبان لڑکھڑا گئی ہے دوبارہ کوشش کیتی ہے زبان ساتھ چھوڑ گئی ہے بی بی آدھی ہیں بیٹا آگے تو پڑھتا میں تب زبان جو لکنت نہیں ہوندی آج سمجھ نہیں آندی زبان کیوں نہیں ساتھ دیں دی جواب سنے یا اماں قد یتلج لجو لسانی کانی سیدی یرانی اما آج میری زبان میرا ساتھ نہیں پہ دیں دی لگتا ہے پردے دے اندر میرا بابا علی کھلا سن دے دیکھو نا دیکھو امام دے ہر قول چ حکمت ہوندی ہے امام دے ہر فعل چ حکمت ہوندی ہے امام دا کوئی قول فعل حکمت تو خالی نہیں ہوندا ہے کیڑا ادب دا درس دیتا اولاد نو والدین دے احترام دا کوئی سمجھ آئی نے امام ہے آوان علی نسل نو سمجھایا نے
جے پیو سنن والا ہوئے تا ادب تو حسن جا امام قرآن نہیں پڑھ سکتا متا اچھا پہ بولے قرآن دی تعویل گل میری یاد ہے او جاندہ ہے جائے نازل کیتا ہے یا او جاندن جائیں دے گھر تے قرآن اترے ہے اور الحمدللہ تیری قوم دا محور تے مرکز یا قرآن ہے یا 14 دا فرما اس واسطے میں موضوع قرآن رکھے ہیں توڑیاں طبیعتہ ہوئیں تو تھوڑی جی وضاحت کروں سورہ لقمان آیت نمبر 22 سورہ لقمان آیت نمبر 22 من یسلم وجہہ الاللہ توجہ نال ترجمہ سن سکتے جو بندہ اپنے دل سے اللہ کو تسلیم کر لے تھوڑی جی اور وضاحت کریں جس شخص نے اپنے دل سے اللہ کو مان لیا اور اللہ کو مان کے اللہ کی ماننے لگ گیا تو گویا اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیا ترجمہ یاد راسی تے میں کہا مفہوم دسے من یسلم وجہہ الاللہ جس نے دلی طور پہ اللہ کو مان لیا یعنی مومن بن گیا وَهُوَ مُحْسِنٌ اور پھر وہ نیکیاں کرنے والا بھی بن گیا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ تو گویا اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا پیغمبر نے قرآن پڑھا آیت پڑھی لوگاں کہ یا رسول اللہ یہ عروۃ الوثقیٰ کون ہے یہ جو تساں آتے ہو جو عروۃ الوثقیٰ کو تھام لیا اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیا آسان سمجھ نہیں آئی ہے مضبوط رسی کون ہے فرمایا ہوا سید الوسیین اللہ کی مضبوط رسی وہ ہے جو وسیعوں کا سردار ہے کیلا من ہوا لوگاں کہ یا رسول اللہ وہ سید الوسیین کون ہے فرمایا ہوا مولا المسلمین جو مسلمانوں کا مولا ہے فقیلہ یا رسول اللہ من ہوا یا رسول اللہ وہ مولا المسلمین کون ہے قال ہوا امیر المؤمنین فرمایا جو مومنوں کا امیر ہے فقیلہ یا رسول اللہ من ہوا وہ مومنوں کا امیر کون ہے فرمایا ہوا اخی علی ابن ابی طالب وہ مومنوں کا مولا وہ وسیعوں کا سردار وہ مومنوں کا حاکم مسلمانوں کا مولا میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے وہ اللہ کی مضبوط رسی کون ہے میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے لوگ توجہ کرن لگ گئے فرما ستکونو بعدی فتنتن مظلمتن میرے بعد ایک گمراہی پھیلانے والا فتنہ کھڑا ہو جائے گا اس فتنے کے دور میں جس بندے نے میرے بھائی علی کا دامن پکڑ لیا وہ عروۃ الوثقیٰ کو مضبوطی سے تھامنے والا ہو گیا فرمایا یا عمار اذا رأیت الناس یسلکون الی واد وعلی الی واد اخر فرما عمار اس تاریک اندھیری اور گمراہی کے زمانے میں جب تو دیکھے کہ آدم کی ساری اولاد ایک
وادی کی طرف جا رہی ہے وَعَلِيٌّ إِلَىٰ وَادٍ أُخَرَ، اور اکیلا ابو طالب کا لال علی دوسری وادی کی طرف جا رہا ہو تو فَاسْلُكْ وَادِيًا مَا سَلَكَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، عمار آدم کی ساری اولاد کو چھوڑ دینا، ادھر جانا جدھر حسنین کا بابا علی جا رہا۔ فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَهْدِيَكَ إِلَىٰ صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، فرمایا عمار اس گئے گزرے دور میں جو تمہیں صراط مستقیم پہ چلائے گا وہ میرا بھائی علی ہوگا، علی ہی ہوگا جو تجھے سیدھے راستے پہ، جو تجھے صراط مستقیم پہ چلائے گا۔ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا، دنیا والے ہر چیز دی بنیاد ہوندی ہے، بنیاداں تے ایرے پوندن، ایراں تے چھتاں پوندیاں، چھتاں دے محل بندن، او محل نہیں ہوندا جن دی بنیاد نہ ہوئے۔ اسلام دی بنیاد اساں 14 دی ولایت ہے، اسلام کی بنیاد ہماری ولایت ہے۔ آنکھوں تو آج تھوڑا جا ولایت کا مفہوم سمجھائیں، اور میں آپ کو ایک حرفی نہ اکساں دل آدھا ہے تو انہوں امام محمد باقر دا ولایت کے بارے خطبہ سنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام دا ولایت موضوع تے ایک خطبہ ہے، جڑا تھوڑی طبیعت ہوئے تو میں پڑھ کے سنا دیں، میرا وہ دل کوئی رول نہ سی سوا ترجمے دے، اگر دل تے ہاتھ رکھ کے سننا تو سائیں، پڑھنا میرا کام ہے، سننا آپ کا کام ہے، کوئی تو عملی کار لے سی۔ چلو ایک صلوات چپڑ۔ میں کاپی چاہیے پہ یہ کاپیاں تو پڑھ کے سناونا چنگی گال ہوگی، چنگی گال ہے بندہ چلو کہیں لے کاپی تو پڑھ کے سناونا چاہیے، زبر زیر دا ہی فرق نہ آئے، جی میں معصوم دا فرمان ہے انہیں معصوم دے منن والے تک پہنچا دے، تو ساں صلوات پڑھو تو میں خطبہ پڑھا۔ مولا دے ایک شاگرد ہے جن کا نام ہے خیسمہ، کیا نام ہے؟ خیسمہ۔ آیا ہے ادھا مولا اساں تواڈے منن والے بڑے پریشان ہیں۔ مولا فرمایا کی پریشانی ہے؟ ادھا مولا تواڈی وجہ تو لوگ سانو رافضی سڑے تانا دیں برا بھلا دیں، ساڑھا ہور جرم کوئی نہیں ہوندا، صرف اسی کہیں لے تواڈی عزاداری کیتی، کہیں لے توانو یاد کیتا، کہیں لے تواڈی مجلسی کرائیاں، کہیں لے تواڈے تذکرے کیتے، تے لوگاں نو برا لگدا ہے تے سانو وہ چنگا نہیں جان دے۔ مولا ڈٹھا خیسمہ بہت وڈی گل کیتی ہے، ہاں مولا فرمایا ہون لگاوان میری طرفوں، تے جیڑا بندہ دعویٰ کریں دا ہے جو میں محمد باقر دا شیعہ او دی نجی زندگی ون بے کیا زندگی ہے جو انہیں کریں دا ہے جی میں آنا، میری طرفوں لگاوان قریب ہو کے ویکھ بھئی جیڑا دعوے دار ہے میری ولایت دا، کیا او بندہ اپنے گھرچ او دین لاگو کریں دا ہے جیڑا میں دسے ہے؟ کیا او دی زندگی انہیں گزر دی ہے جی میں محمد باقر دسی ہے؟ تو وقت ساڑھی وجہ تو انہوں لوگ تانا دینے ہیں۔ فرمایا خیسمہ جیڑے بندے اے نظریہ رکھ دیں نا جو ساڑھی وجہ تو لوگ تو انہوں تانا دینے ہیں، انہاں تک آج اے میرا پیغام پہنچا دے۔ یہ جڑا پیغام امام نے خیسمان دے ذریعے پہنچایا ہے او میں تو آڈے تک پہنچائیں دے۔
تو اساں صلوات پڑھو. فرمایا یا خیسما ابلغ موالینا انا لا نغنی عنہم من اللہ شیئا. فرما صاف صاف بن کے تے میرے شیعہ نو میرا پیغام دے کہ اے ہمارے ماننے والو، اے ہمارے موالیوں، یقین کر لو کہ ہم تمہارے لیے کوئی جنت کا پروانہ بغیر عمل سے اللہ سے لکھوا کے اپنے پاس نہیں لیے بیٹھے ہیں. مدد توڑو کو خیال ہوگا کہ جیڑا کوئی کرتوت کیتی رکھساں ہے تے امام جنت دی ٹکٹ جیب وچ لئی بیٹھے جو فلانا آوے تے میں جنت دی ٹکٹ ہتھیں دیواں. فرما ابلغ لے موالینا، جا اور ہمارے ماننے والوں کو کہہ دے کہ ہم اہل بیت اللہ سے تمہارے لیے کوئی پروانہ لکھا کے نہیں بیٹھے. اگلا جملہ وَإِنَّهُمْ لَن يَنَالُوا وِلَایَتَنَا إِلَّا بِالْوَرْقِ. اور یہ بھی دا سوڑ کہ تم جو ہماری ولایت کا دعویٰ کرتے ہو نا، امام فرما رہے ہیں بغیر تقویٰ کے تمہارے دلوں میں ہماری ولایت آ ہی نہیں سکتی. بغیر پرہیزگاری کے، بغیر تقویٰ کے تمہارے دلوں میں ہماری ولایت کا نور آ ہی نہیں سکتا. ہماری محبت اور ولایت کا نور اس دل میں آئے گا جو دل غلاظتوں سے پاک ہوگا، جو دل بدماشیوں سے پاک ہوگا، جس دل میں تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، جو اللہ کی اطاعت میں ہوگا، اس کے دل میں ہماری ولایت جائے گی. بغیر عمل کی ہماری ولایت کو کوئی بندہ حاصل نہیں کر سکتا. تقریر میری نوکھی ہو گئی، ایک صلوات سے پڑھو. فرما انا اشد الناس حسرتاً یوم القیامت من وصف عدلاً ثم خالفہ الی غیرہ. فرمایا اے خیسما، قیامت کے دن سب سے زیادہ پشیمان ہوگا وہ بندہ جو عادل کی تعریف تو کرتا ہے کہ بندے کو عادل ہونا اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ عدل پہ زندگی نہیں گزارتا. اچھائی کی تعریف تو کرتا ہے، اچھا بنتا نہیں ہے. فرمایا قیامت والے دن بندہ بڑا افسوس کرے سی اور حسرت کرے سی. فرمایا ایکتفی من انتحل التشیع ان یقول بحبنا. فرمایا کیا ہماری محبت کا دعویٰ کر لینا شیعت کے لیے کافی ہے؟ کیا شیعہ ہونے کے لیے محبت کا دعویٰ کافی سمجھتے ہو؟ فرمایا نہیں ایسا نہیں. واللہ ہے ما شیعتنا الا من اتق اللہ. امام قسم پہ چیندین، معصوم قسم پہ چیندین، امام محمد باقر قسم پہ چیندین، دین دا ہادی قسم پہ چیندین. فرما اللہ کی قسم کوئی بندہ بغیر تقویٰ کے ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. اور میرا پیغام میرے شیعہ تک بن کے پہنچا چھوڑیں. وما کانوا یعرفون الا بالتواضع والتخشع والامانہ وکثرت ذکر اللہ والصوم والصلاة والبر الوالدین والتعاہد للجیران من الفقراء والغارمین والایتام وصدق الحدیث وتلاوت القرآن وکف الالسن عن الناس. فرمایا
واللہ اللہ کی قسم ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ متکبر نہیں ہوں گے، تواضع سے پیش آئیں گے، خوش اخلاق ہوں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، ان کی زبان پہ لغویات نہیں آئیں گے۔ جب بھی ان کی زبان پہ آئے گا یا اللہ کا ذکر آئے گا یا 14 کا ذکر آئے گا۔ ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے، روزے کو اہمیت دیں گے، روزہ رکھیں گے، اللہ کی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے والدین کی گستاخی نہیں کریں گے، والدین کے اطاعت گزار ہوں گے تو شیعہ ہوں گے، والدین کی اطاعت کریں گے، والدین کے ساتھ نیکی کریں گے تب شیعہ ہوں گے، ہمسائے کے حقوق کو ادا کریں گے تب شیعہ ہوں گے، فقراء کے حقوق کو ادا کریں گے تب شیعہ ہوں گے، مسکینوں کے حقوق کو ادا کریں گے تب شیعہ ہوں گے، مومن مقروضوں کے قرضے کی ادائیگی میں ان کی امداد کریں گے تب شیعہ ہوں گے، محلے کے یتیموں کی سرپرستی کریں گے تب شیعہ ہوں گے۔ مل کے صلوات اور میرے خیال ہے تھوڑی میں جان چھوڑ دیں، یہ خطبہ مکمل کرا کاوڑے تو نہیں بیٹھے، وہ چنگا بھلا سانو کھلا فضائل سنائیں دا تے یکدم ساڑھے گاٹے ذمہ داریاں پاون لگ، اے میں تو نہیں پائیاں، اے خطبہ کہیں دا ہے، یاد ہی نہیں نا، یہ گلنا یاد رکھیے کرو، اے مجل ساڑھا کو جھٹ پا اور گزارن دا ذریعہ نہیں ہونا، اے مجلسی عمل واسطے پڑھیاں میں نے دیکھو نا، مجلس دے بعد اگر بندہ تھوڑا جائی اثر دل دے چلائے کہ آل محمد فرمان دا نہ منے تے ٹائم بنیامن دی کیا لوڑ ہے، بندہ آوی صحیح 4 گھنٹے مجلس بھائی صحیح اپنی دکان اپنا کاروبار جتھے جتھے مصروفیت ہے بندہ چھوڑ کے ہی آوے تے گالی پلے کائی نہ مان لونے ہوڑو دے آمن دا کو فائدہ، یہ گلہ میں چنگیاں بیٹھا کرے نا، یہ کام دیاں گلنا لوڑ دیاں، چلو میں ایک صلوات پڑھو تو میں اگا ہی کرے نا۔ وَتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ، ہمارا شیعہ وہ ہوگا جو اللہ کے قرآن کی تلاوت سے عشق رکھتا ہو، تو ساتھ ماشاءاللہ عاشق کے قرآن ہو، توڑے گھر دے دھمی نال قرآن دیا روڑ گاؤں دیا ہو سین ہیں کہ دوپارے اٹھیں دے ہو، ماشاءاللہ اللہ واسطے قرآن نہ چھوڑو، اللہ دا قرآن نہ چھوڑو، اللہ دا قرآن چھوڑ دے سو تا اہل بیت توڑے کولو آپ میں لگی ویسی، چونکہ پیغمبر فرما القرآن ما علیین و علیون ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے تے دعا رلے رانا ہے، قیامت دے حوض کوثر تے ایک پاسے قرآن ہو سی بے پاسے علی ہو سی، قرآن تے اہل بیت نو رلے رلے، معصوم فرمائیں ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوگا، وَصِدْقِ الْحَدِیث جھوٹ نہ بولے سی، ہمارا شیعہ وہ ہوگا جو ہمیشہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، وَقَفِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ، ہمارا شیعہ وہ ہوگا جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، ہمارا شیعہ وہ ہوگا جس کی زبان سے کسی کو تکلیف ہے، مطلب گال نہیں کٹنا والا شیعہ تا نہ ہویا، غیبت کرنا والا، کوڑ مارنا والا، اللہ اکبر، وَلَيْسَ مِنَّا وَلَا كَرَامَ
سلامت من کان فی مصر احد اورع منہ. توجہ نال جملہ سن سو. مولا فرمائیں نہ ہم میں سے ہے اور نہ ہماری نزدیک اس کی کوئی عزت ہے جو ایک محلے میں رہتا ہو اور پورے محلے میں کوئی ایک بندہ بھی تقوی میں اس سے زیادہ ہو تو یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. سمجھ آئی نہیں؟ پورا محلہ ہوئے, پورا محلہ. مولا فرمائیں ساڑھے غیران دا پورا محلہ ہوئے تے ایک ساڑھا ہوئے. فرمائیں پورے محلے جو کوئی ایک بندہ ہی کردار ہے ساڑھے شیعہ سڑاوان آلے نالوں زیادہ ہوئے تو واتے ساڑھا کچھ نہیں لگنا. اگلا بڑا جملہ, میری مجلس ختم. وَلَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا مَنْ لَا تَتَحَدَّثُ الْمُخَدِّرَاتِ بِوَرْئِهِ فِي خُدُورِهِنَّ. یہ بڑا جملہ ہے. فرمایا اگر پردے میں بیٹھی ہوئی شریف عورتیں اس کی شرافت کی گواہی نہ دیں تو یہ شیعہ نہیں ہے. پردے چ بیٹھی ہویاں شریف زادیاں اگر یہ دی شرافت دی گواہی نہ دے تینو شیعہ سڑاون دا کوئی حق نہیں. اتھے میں ایک جملہ آتا ہوں نا, اگر تیری وجہ تو کہ شریف زادی نو گلی تبدیل کرنی پوے تو تیرے تے کتے فرق کوئی نہیں. تو لاکھ ویری آنکھ میں شیعہ, تو لاکھ ویری آنکھ میں عزادار ہاں, تو لاکھ ویری آنکھ میں موالی ہاں. تو یہ جے ہیں جو تیری وجہ تو شریف زادیاں گلی چو نہیں لگ سکدیاں وہ تیرے تے کتے فرق ہے کوئی نہیں. بات شیعہ نہ سڑایا گا. شیعت بڑی دور دی گل ہے. علی دا شیعہ تا حسن ہے, او میرا بھائی علی دا شیعہ تا حسین ہے, علی دی شیعہ تا زینب ہے. سیدزادہ کیڑا سونا جملہ پیادا. کربلا تو شام تائیں ہاتھ بدھے ہوئے اٹھ پہ پڑھانے 1400 میل دے سفر جائیں نماز تہجد دی قضا نہ ہوئے ہنو زینب آئے. میں نہیں سمجھا سکیا گل. گھر لگا ونجے گھر کہیں لے میری گل دا امتحان لوے. گھر لگا ونجے جوان پتر نو آکے ذرا ہاتھ این کرتے رکو لگا ونجے کہیں لے جوان پتر نو آکے این ہاتھ کرتے سجدہ کا کہ جدہ تیرا 18 سال دے سجدہ نہ کر سکے وقت زین اچلایا میں 54 سال دی دھی علی دی. کربلا تو چاہ کے شام تائیں بے پلھانے اٹھا دے. میرے ایک معاصر خطیب پہ پڑھ دے ہیں اللہ انہوں نے زبان چاہ سر دے ہوئے. وہ فرمیندہ نے ایک ظالم اٹھ نو مارے ہیں تو اٹھ ہو گیا زخمی. تے رنہ پچھلا اٹھ کیوں نہیں ٹردہ. اس کا گل کیتی ہے تو امام کو لا کے پوچھیا سے اٹھ کے آدھا آئی. فرمایا پچھلا اٹھا دا اتنا زخمی جو ہو گیا ہے بھجدہ کیوں نہیں. اور رو کے آدھا کی میں بھجا میری کانڈ تے علی دی دی سجدہ. میری کانڈ تے علی. میں ایک جملہ پڑھا میں توڑے تک پہنچا نا. ایک شامی آیا, شامی بڑا پریشان ہے, روندہ ہے, بیوی کھانا دیتا ہے نہیں کھاندہ. اسا کہ پریشان کیوں ہے ظالمہ. اسا کہ آج جیڑا میں ظلم ڈٹھا ہے نا نہ میں سکون آنا ہے
نہ میری روٹی چنگی لگتی ہے کہ میں نو چین نہیں آنا. اس آکھیا کہ ڈٹھائی آدھا میں اٹھا نہ سار مانم میرے ہاتھ چوندا چابک تے سیداں دے بال ہائن نہ چڑے ہوئے تے انہاں دے ہاتھ ہائن بدے ہوئے تے ماما دے آئین اگوں بیٹھے تے آدھا میں اٹھ نو ماریا چابک اٹھ انجن ٹورے آئے تے ایک بچہ جھان پہ آئے بچہ جھڑے مائی سوڑے نہ تڑپ گئی ہے آدھی ظالم بچہ جو جھڑے آج بھاج کے چالے آدھا روندہ تی سے گلوں میں میں بھننا جو میں چاہاں جدہ میں گیا پچھلے اٹھ دا پیر بچے دے سینے دے آگے ربے بھننا بہوا روندہ ہی سے گلوں جدہ میں آنا تو پچھلے اٹھ دا پیر بچے دے سینے دے آگے آئی بچے دا سینہ کنڈ نال مل گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بس ایک جملہ پڑھتا لکھے سوگ نامے آلے صرف پوتر نہیں ڈھٹے علی دیاں بچیاں بھی ڈٹی ہیں اے زجر حرامی دے ہاتھ ایک چک چابا کھائی اے اٹھانو مرندہ ہے ظاہر اٹھنو جو مرندہ سی لائیں تے چاڑیاں حیوان جو ہیں ایک چابک مارے آئے ادھا اٹھنو لگا ہے ادھا حسین دی دین لگا ادھا اٹھنو لگا ادھا غریب دی دین لگا تے ہاتھ آئین بدے ہو بچی منہ دے بھار تے جھڑ پئی اٹھ ٹور گئے بچی جھڑ گئی اٹھ ٹور گئے جنگالے جو وقت سمجھے جنگالے جو بچی جھڑ گئی اٹھ ٹور گئے چند قدم دے اٹھ ٹورے تے حسین دی سانگ رک گئی اے زور لیندے رہن سانگ نہیں چوی شمر تازیاں نہ لے کے اٹھے آیا جتے 22 سال نہ بڑھڑا گئے کڑیاں تے متھلا کے بیٹھا اس بلایا نہیں کانڈتے چاپک مارے سید تمہیں کیا دے مرندہ جو ہے میرا جرم کیا آدھا تیرا جرم کوئی نہیں پیو تو دس دے پوچھ دے ٹردہ کیوں نہیں سانگ ہلا کے آدھا بابا تو ٹردہ لے میری گنڈ زخمی بابا میری گنڈ بھار نہیں جیندی نیوے ترنے آدھا سجاد کی میں ٹرا میری دھی جنگل میری سکینہ رہ گئی ہے میں کی میں ٹرا حسین میری دھی سجاد میری دھی جنگل جڈر دی ودی جلدی بنجو میری دھی نو لے آؤ اجروں کو مل اللہ اٹھ بیٹھا تے علی دی وڈی دھی ٹری ہے ادا ہی ٹری ہے جدو اٹھ بیا دے آئے ڈٹھا ایک بی بی ہے جائے کالا برگا کیتا ہوئے جھولیے جو بچی لچائی بیٹھی ہے علی دی دھیا دیا بی بی میرا سلام ہوئی میں تیری شکر گزارا میری یتیم دھی لچائی آدھی لیل اب میں نے لیڑیا جدا مخدوم قریب آئی ہے آدھی آڈیگ میں تیری مالہرا جدا ناتے کربلا چھوڑیے میں بکیا چھوڑائیا توڑے بال جھڑ دے ریل میں قبر بڑے دی رہیا سکین جھڑیے میں جھولیے جبایا آدھی اماں میری چادر لہ گئی ہے اماں اے دے کالویگ سکین دے دور اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیالم الذین